بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ لوگوں کے دروازوں سے کتنی ہی خیر کیوں نہ ملتی ہو، مگر اس در کی خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس سے انسان کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہاں اگر دینے کا ارادہ کر لیا جائے تو دنیا کا کوئی شخص اس کی عطا کو روک نہیں سکتا، اور اگر وہاں سے روک لیا جائے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اتنی وسعت والی بادشاہت، نہ ختم ہونے والے خزانوں کا مالک، خیر و برکت، رزق و دولت جس در کی غلام ہے اور اس کے حکم کی تابع ہے، جدھر وہ اشارہ کر دے وہیں بارش کی طرح برس جاتی ہے، تو کیوں نہ اس بادشاہ کے در کی غلامی کی جائے، اسے پکارا جائے تاکہ وہ آپ کی طرف اشارہ کر دے، بند دروازوں کو کھول دے اور اتنا عطا کر دے کہ آپ کے دروازے چھوٹے پڑ جائیں، آپ لوگوں کے دروازوں سے بے نیاز ہو جائیں، کسی سے مانگنے کی کبھی ضرورت نہ رہے۔ ایک ایسا عمل، ایک ایسا ذکر جو خود اللہ بتا رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے کہ اس راستے کی منزل میری رضا اور میری بے شمار عطا ہے، میں نواز دوں گا، میری طرف نظر تو کرو، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں عطا کی حد کر دوں گا۔ ہر ذکر کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، اور اس ذکر کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اگر رزق و دولت کی طلب ہے تو یہ اذکار کرتے ہوئے مجھے پکارو، نوازشات کی حد کر دوں گا۔ جو یہ پڑھ لے گا، سمندر کی وسعت کے برابر دولت سے نواز دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس قدر خوبصورت اور پیارا وظیفہ جسے کرنے والا ایک ہفتے کے اندر اندر مالدار کر دیا جاتا ہے، لیکن اس وظیفے کو ہم 21 دن پورا کریں گے، نیت بھی 21 دن کی رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہر طرف سے رزق خیر کے ساتھ آپ کو عطا کیا جائے گا، جو آپ کو برتنا بھی نصیب ہوگا، صحت اور تندرستی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت مال و دولت ملے گی، اپنا گھر، گاڑی، روزگار، کاروبار، جس قسم کی عطا آپ چاہتے ہیں آپ کو اس سے نواز دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ نے کرنا کیا ہے، میں عمل آپ کو بتاتی ہوں، اس عمل کو پورے غور سے سنیے گا، اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی دروازے اگر بند بھی ہوئے رزق کے، آپ پر کھول دیے جائیں گے، اللہ خیر و برکت والے معاملے فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ نے کرنا کیا ہے، اس عمل کو آپ نے فجر یا عصر کے بعد کرنا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں فجر اور عصر دونوں کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی ایک دن میں 2 بار بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس قدر فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی آپ تمام عمر کے لیے اس ذکر کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ روز کرتے جائیں گے۔ ہے یہ 21 دن کا، لیکن آپ کو پسند بہت آئے گا، اس کے بعد آپ کو خیر و برکت بہت ملے گی کہ آپ اسے اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے صدقہ خیرات جو بھی آپ کو توفیق ملے اس میں سے نکال کر آپ دیجئے، اللہ کی راہ میں اس کے ساتھ تجارت کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اگر میرے مقدر میں کوئی تنگ دستی اور بدبختی بھی ہے تو اس صدقے کے عمل سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ اسے خوش بختی میں بدل دے، اللہ رحمت نازل فرما دے، کرم کر دے۔ نیت کر کے آپ اس صدقے کو نکال کر رکھ لیجئے، اور جب آپ کا عمل مکمل ہو تو اس عمل کے بعد آپ نے یہ صدقہ خیرات کرنا ہے، یعنی پہلے دن جب آپ عمل شروع کر لیں گے اور اس عمل کو مکمل کر لیں گے تو آپ اس دن یہ صدقہ خیرات دے دیجئے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، کوئی اور درود نہ پڑھیے گا درود ابراہیمی کے علاوہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 101 بار ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی جب آپ فجر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں تو اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، بس خاموشی سے اپنے اس ذکر کو مکمل کرنا ہے، اور جب تک اس ذکر کے بعد آپ دعا نہ کر لیں تب تک آپ کسی سے بات نہ کیجیے گا، مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو آپ کا، پورے خوش و خضوع کے ساتھ آپ اس سے جب مانگ لیں جی بھر کر، تو پھر آپ نے اس جگہ سے اٹھنا ہے یا کسی سے کلام کرنا ہے، بس چپ کا روزہ رکھنا ہے، کوئی آپ سے بات نہ کرے نہ آپ کسی سے بات کرے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی 11 بار جب پڑھ لیا تو اس کے بعد 101 بار آپ نے سبحان
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ پورا کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد 101 بار واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 121 بار اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت لطف و کرم کرنے والا ہے اور جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر 21 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اگر آپ کسی کو ساتھ شامل کرنا چاہیں، کسی بہن کو، بھائی کو کہ میرے ساتھ یہ مل کر پڑھ دے، تو بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اکیلا پڑھنا چاہیں تو بھی بہت آسان عمل ہے۔ تقریباً 20-25 منٹ تک آپ سورہ مزمل آسانی سے 21 بار پڑھ سکتے ہیں۔ جن کی سپیڈ ہے، یعنی کہ جو حافظ ہیں، وہ تو بے شک جلدی پڑھ لیں گے، لیکن اگر اٹک اٹک کر بھی پڑھتے ہیں تو آدھے گھنٹے تک آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی اس کے بعد پھر 11 بار پڑھ لینا ہے، اور درود پاک جو آپ نے والآخر پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ نے ہدیۃً تحفۃً پیش کر دینا ہے، جن کے ذریعے سے یہ اعمال ہمیں ملے ہیں۔ بے شک قرآن پاک میں نازل ہونے والی یہ آیات ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، تو ان کا حق ہے کہ ہم ان کو یہ ہدیہ کریں، ان کو تحفے کے طور پر پیش کریں کہ اب ان کی امت میں سے کسی نے ان پر درود و سلام بھیجا ہے بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ، اور ساتھ یہ جو عرض ہے آپ کی شامل حال ہے، وہ بھی ان کی بارگاہ تک پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ ان کی سفارش سے، ان کے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اگر وہ چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے آپ کے حق میں اللہ بہتری نازل فرمائے گا۔ تو آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو آپ دعائیں کریں گے اپنے لفظوں میں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا، اور اس قدر عطا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو راضی ہو جائیں گے۔ اس قدر مال و دولت ملے گی کہ آپ بھی خیرات کریں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے، اس قدر سخاوت کے ساتھ اللہ آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ 21 دن مسلسل اس عمل کو کرنا ہے۔ جب 21 دن پورے ہو جائیں، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اب آج آخری دن ہے، تو اس دن آپ نے ایک کام کرنا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، کوئی میٹھی چیز بنانی ہے اور گھر میں ہی بنانی ہے، باہر سے نہیں منگوانی، آپ نے گھر میں ہی بنانی ہے۔ اور جس وقت آپ یہ چیز بنا رہے ہوں، کوئی بھی میٹھی چیز، اس وقت آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پڑھتے ہوئے آپ نے وہ چیز تیار کرنی ہے، اور اس کے بعد اسے تقسیم کرنا ہے، باہر جتنے بھی لوگوں کو دے سکیں، یعنی اگر آپ 2-3 لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، 4 کو، 5 کو۔ ایک تو یہ بات ہے کہ انشاءاللہ 21 دن تک آپ خود دیکھیں گے آپ کے رزق میں بہت برکت ہوئی ہے، بہت کثرت ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازشات کی بارش کر دی ہے۔ انشاءاللہ ہو سکا تو آپ دیگ تک بنا لیں گے، لیکن جتنی بھی آپ کو اس دن توفیق ملتی ہے، آپ اسے بنا کر باہر تقسیم کریں انشاءاللہ۔ جیسے ہی اللہ کے بندے آپ سے راضی ہوں گے، آپ کے رزق سے لوگوں کو عطا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور برکت دے دے گا انشاءاللہ۔ بہت جلد آپ کو کامیابی ملے گی، نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، کہ اللہ پر پورا یقین رکھ کر اس عمل کو کیجئے گا کہ وہ بانٹنے والے کو بھی پسند کرتا ہے اور خود سے مانگنے والے سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اور یقیناً مانگنے والے کو عطا بھی کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، جیسے ہی آپ اس کے در سے مانگیں گے، آپ کو عطا کرنے کا ارادہ کر لیا جائے گا، آپ کو دے دیا جائے گا، اور اتنا دیا جائے گا کہ آپ کی دماغ میں وہ سوچ بھی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد امیر کرے گا، دولت مند بنائے گا، آپ کی تنگ دستی دور کرے گا، اور اس عمل کی خیر سے انشاءاللہ آپ دولت مند لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اللہ بہت جلد آپ پر آسانی اور مہربانی کرے۔ سب کے لیے دعا ہے، اللہ سب کے حق میں قبول کرے، آمین ثم آمین۔